بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سمیع ابراہیم ہوں اور آپ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. سیاسی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں. بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگست میں یہ حکومت چلی جائے گی اور اس کے بعد ایک نگران حکومت آئے گی, ملک میں انتخابات ہوں گے, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. اس وقت جو اشارے مل رہے ہیں اس کے مطابق جو نگران سیٹ اپ ہے یہ ایک لمبے عرصے کے لیے ہوگا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ابھی الیکشن ہو جاتے ہیں تو عمران خان کی پارٹی جیت جائے گی, کیونکہ جو سرویز آ رہے ہیں عمران خان چاہے بلے کا نشان ہو یا نہ ہو, عمران خان گرفتار ہوں, باہر ہوں, نااہل ہوں, جس کا نام انہوں نے دے دیا کہ یہ امیدوار میرا ہے, اس وقت پاکستان کے گلی کوچوں سے جو صدائیں آ رہی ہیں اس شخص کو ہرانا بہت مشکل ہو جائے گا. وہ انسٹاپیبل ہوگا. اور اس نے مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, مولانا فضل الرحمان, جماعت اسلامی, ایم کیو ایم, ساری جو جماعتیں ہیں ان کی نیندیں اڑا دی ہیں. اور اب جو بندوبست کیا جا رہا ہے, جو میں آپ کو بتاؤں گا, جو حکومت غور کر رہی ہے, حکومت غور کس طرح سے کر رہی ہے, الیکشن ایکٹ میں کیا تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو کیسے وہ آگے لے کے جائیں گے. یہ انلیگل ہوگا, یہ غیر قانونی, غیر آئینی ہوگا, لیکن کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک انتہائی کمزور انہوں نے پچھلے 3-4 مہینوں میں ایکٹ کیا ہے, اور اس وقت نظریہ ضرورت جو ہے وہ چیخ رہا ہے وہاں پر, سپریم کورٹ کے ہر کمرے میں گھس چکا ہے. اور اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال جب پنجاب میں انتخاب نہیں ہو رہا تھا, اگر اس وقت کوئی سٹینڈ لے لیتے اور آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرتے تو ان کو تاریخ بھی بہت اچھے الفاظ میں یاد کرتی, اور آج ان قوتوں کو, ان سیاسی جماعتوں کو یہ اتنی ان کے پاس ہمت نہ ہوتی کہ وہ اب یہ جو چیزیں تجویز کر رہے ہیں وہ تجویز کرتے. وہ میں تفصیل بھی آپ کو بتاتا ہوں. نواز شریف صاحب دوبارہ دبئی پہنچ گئے ہیں, آصف زرداری, بلاول بھٹو بھی وہاں پر ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ پاکستان پہنچ گئی ہیں. اب فائنل سیٹلمنٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ ہو رہی ہے, آصف زرداری کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو نواز شریف صاحب کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ جو افسر شاہی ہے, جو آفیسرز ہیں, ان سے اپنی مرضی کے کام لینے ہیں, تو محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی رشوت پیش کی ہے. تقریباً 2.3 ارب کی لاگت سے گاڑیاں جو ہیں اسسٹنٹ کمشنرز کو, ایڈیشنل جو ہیں ڈپٹی کمشنرز ان کو, اور ایڈیشنل کمشنرز کو بڑی اچھی گاڑیاں, اور اس کے ساتھ ہیلی کاپٹرز بھی 2 انہوں نے کہا ہے کہ جی چاہیے, تاکہ افسران جو ہیں اور وزیر اعلیٰ اور یہ وزیر سب آئیں جائیں. تو وہ ایک طرف سے وہ رشوت کا بازار گرم ہے. لاہور ڈوب گیا ہے, تباہی ہو گئی ہے, لیکن لاہور میں اس وقت تقریبات, اور اس میں انجمن ستائش بامی محسن نقوی کی جو ہے وہ بڑی انہوں نے, شہباز شریف صاحب نے ایک نیا خطاب دے دیا کہ محسن نقوی اسپیڈ. اب پتہ نہیں ہے کس چیز کی اسپیڈ ہے. پہلے شہباز شریف کو ایسا لگا ہوا تھا کہ شاید انہوں نے کوئی اپنے اندر کوئی آلہ فٹ کرایا جس کی وجہ سے بہت تیز دوڑتے ہیں. اب یہ پتہ نہیں کیا ہے کہ کیسے اسپیڈ کیسے یہ ہوتی ہے, آئی ہیو نو آئیڈیا. لیکن بہرحال وہ اس پر بڑی ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں. کیا تبدیلی کر رہے ہیں جناب؟ یہ دیکھیں, جو پاکستان کا آئین ہے اس کا سیکشن جو ہے 230 وہ کہتا ہے کہ جو نگران حکومت ہے اس کے ذمے صرف کام ہے الیکشن کرانے کا. ڈے ٹو ڈے افیئرز کو انہوں نے ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور انتخاب کروانا ہے. لیکن ابھی اس کے سیکشن 230 میں الیکشن ایکٹ کے, یہ جو قومی اسمبلی کا آخری سیشن ہے اس میں ترمیم کرنے کی پر غور کیا جا رہا ہے, اور نگران حکومت کو معاشی فیصلے کرنے کا اختیار دے دیا جائے گا. اب جب معاشی فیصلے اختیار دے دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ لمبے عرصے تک وہ رہ سکتے ہیں, کیونکہ پھر ان کو ہر طرح کے فیصلے کا اختیار ہوگا اور وہ ہر طرح کا فیصلہ کریں گے. اب یہ جو ساری کہانی کی جا رہی ہے یہ, اور اس میں پھر اب جو نام آ گئے ہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے, اس میں ایک نام اسحاق ڈار صاحب کا فلوٹ کر رہی ہے نون لیگ کہ جناب کیونکہ اب معاشی فیصلے کرنے کی اجازت ہوگی, اور ایکچولی ان کے ذہنوں میں ہے کہ حکومت کو لمبے ٹائم تک لے جانا ہے, تو جناب اسحاق ڈار صاحب, کیونکہ انہوں نے IMF کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کی ہیں. ایک اور طرف سے جو نام آ رہا ہے وہ ہمایوں اختر کا نام آ رہا ہے. وہ اس لیے نام آ رہا ہے ان کا کہ ان کی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک بہت بڑے بزنس گروپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور وہ کوئی بہت زیادہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے انڈر نہیں ہے, تھوڑا انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر سکتے ہیں. ان کا بھی نام لیا جا رہا ہے.
حفیظ شیخ کا بھی نام لیا جا رہا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. لیکن اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا یہ ویسے تو نگران سیٹ اپ ہوگا نام کا، لیکن اس کی جو مدت ہے وہ لمبی ہوگی، کیونکہ الیکشن جو ہے جو رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق تو عمران خان کی جماعت جو ہے یا جس کو عمران خان نامینیٹ کریں گے وہ جیتے گا. یہ سرویز آ رہے ہیں، یہ رپورٹس آ رہی ہیں. اس سے پی ڈی ایم کی حکومت بڑی خوفزدہ ہے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. پیپلز پارٹی کی طرف سے ان کے جو کچھ لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ انتخاب ہم نے لمبے نگرانوں کو یہ اختیار دے دیا کہ وہ تاریخ جو ہے اس کی آگے لے جائیں اور آئین اور قانون کے مطابق 90 دنوں میں انتخاب نہ ہوئے، تو پھر اگر یہ 3 سال تک بھی انتخاب نہ ہوئے تو ہم اس کو نہیں روک سکیں گے. اس لیے وہ ابھی ان کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ الیکشن کو نومبر تک ضرور اس کو آپ ہولڈ کریں. اس وقت نواز شریف ان کو منانے کی کوشش کر رہا ہے زرداری صاحب کو. اب کیا گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، کیونکہ نون لیگ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں تو زرداری صاحب کی حکومت بننی تھی، ہم بلوچستان میں بھی زرداری صاحب کو اپنی مرضی کی حکومت بنانے کی اجازت دے دیں گے، تو پھر اس طریقے سے 2 صوبے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس چلے جائیں گے. اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ الیکشن کوئی فری اینڈ فیئر تو ہونے نہیں، وہ تو صرف رزلٹس اناؤنس ہو جانے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون ہوگی، مرکز میں یہ سب کولیشن ہوگی، پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا، اور کے پی میں وہاں پر مولانا فضل الرحمان، ANP، پیپلز پارٹی اور جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین نام کی ایک جعلی تنظیم پرویز خٹک صاحب نے بنائی ہے ان کو حصہ دے دیا جائے گا. پنجاب میں ترین صاحب کو اور علیم خان صاحب کو ایڈجسٹ اور اکاموڈیٹ کر لیا جائے گا. تو یہ ایک ان کا منصوبہ ہے. اب یہ کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں نا، مین پرپوزز گاڈ ڈسپوزز. اللہ کے اپنے پلان ہیں، لوگوں کے یہاں پر پی ڈی ایم کے اپنے پلان ہیں، پاکستان کے عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں. ایک بڑی ڈائکوٹمی ہے، ہر طرح کا تھاٹ ہمیں مل رہا ہے. اب لیٹ سی یہ کیسے ہوتا ہے. لیکن ابھی دبئی میں نواز شریف صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ منائیں آصف علی زرداری کو کہ جناب بس یہ دیکھیں اب تھوڑا سا ہمیں آگے کر لینے دیں انتخابات اور حصہ بقدر جثہ آپ کو ملے گا. لیٹ سی. زرداری صاحب ایک بڑے سیانے نیگوسیٹر ہیں اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، اور ہسٹری کے حوالے سے ان کی بڑی خواہش ہے کہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو ہم نے حقوق دیے، 18th امینڈمنٹ ہم لے کے آئے، اور اس کے بعد پھر میں جب صدر تھا تو اختیارات میں نے پارلیمنٹ کو دیے. تو وہ اس لحاظ سے ایک ان کی ایک ہمیشہ سے کوشش رہتی ہے. بٹ لیٹ سی کہ یہاں پر آتے ہیں تو وہ کہیں پھسلتے ہیں یا اپنی اس پوزیشن پر رہتے ہیں، اور بلاول بھٹو بھی ان کے ساتھ ہیں. بٹ لیٹ سی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن یہ ان کی پلاننگ جو ہے وہ یہ ہے. باقی یہ جناب آپ دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر کو ڈبل کیبن 4x4 ویگو، اور جو ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہیں ان کو یارس ٹویوٹا، اور جو ایڈیشنل کمشنرز ہیں ان کو کرولا ایلٹس 1600 cc، یہ ان کو گاڑیاں دی جائیں گی جناب، ان کے استعمال میں رہیں گی. اس کے علاوہ 2 چاپرز جو ہیں، 2 ہیلی کاپٹرز وہ بھی لیے جا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کے لیے. تو بیوروکریسی کو ایک ایسے وقت میں جہاں لوگ مر رہے ہیں، پیسے نہیں ہیں، لیکن بیوروکریٹک سیٹ اپ کو اپنے ساتھ میں لانے کے لیے، ان کو اختیار زیادہ دینے کے لیے، ان کو فیسلٹی زیادہ دینے کے لیے محسن نقوی صاحب نے یہ ایک ترپ کا پتہ پھینکا. اور بہت سارے لوگ جو ہیں ریٹائرڈ آفیسر سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ ڈیفینیٹلی اس کا ایک امپیکٹ ہوگا. جب اسسٹنٹ کمشنر کو 4x4 کیبر ملے گی تو وہ تو جس نے دی، اور آگے بھی پتہ نہیں کیا کچھ مل سکتا ہے انہیں، تو اس لیے وہ تو بہت زیادہ خوش ہوں گے. اور اس وقت بیوروکریسی کی خوشی بہت عزیز ہے اس حکومت کو، انہی پر وہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. لاہور ڈوب گیا، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں، جو کینال روڈ گڑے پڑ گئے ہیں، اور مجھے نہیں پتہ وہ اس کی ریپیئر کی سپیڈ کہاں پہ ہے. محسن نقوی صاحب میں ان کے ساتھ کام کیا، اچھے آدمی ہیں، اور لیکن بہت سارے کام جو ہوئے ہیں ان کی وزارت اعلیٰ میں اس کی امید نہیں تھی، اور ان کا اس حوالے سے جو نام ہے وہ اس پہ بڑا
ایک وہ اسٹگما لگا ہے جو صحافیوں کے ساتھ سلوک ہوا ہے اور جس طریقے سے مار پیٹ اور یہ جو کچھ بھی ہوا ہے، بیکاز نو بڈی ایکسپیکٹڈ فرام محسن نقوی کہ وہ اس طرح کام کریں گے، لیکن ساری گرفتاریاں سب کچھ انہوں نے کیا اور پھر ملبہ ڈال دیا کہ جی یہ تو مرکز کر رہی ہے. پھر پیپل ول ناٹ بلیو دیٹ. آپ کا نام جو ہے وہ اب تاریخ میں آ گیا ہے. آپ آگے جا کے اس کو بہتر بھی کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور مزید اگر اسی طرح دھنستے جائیں گے تو ہسٹری جو ہے وہ بڑی بے رحم ہے، اور وہ بالکل جو کو کرتا ہے اس کو سامنے وہ بیان کر دیتے ہیں. بہرحال اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اللہ نگہبان.